السلام علیکم۔ یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ خالہ نادرہ کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک روز تینوں بہنیں شادی کی شاپنگ کے لیے بازار گئیں مگر واپس نہ لوٹیں۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ خالہ کی تینوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کئی سال گزر گئے مگر وہ نہ ملی۔ ایک روز خالہ کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کہانی میں اصل ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی میں اپنی پرانی محلے دار کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ خالہ نادرہ عرصے سے ہمارے محلے دار اور میری والدہ سے ان کی کافی اچھی بنتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے خاص توجہ سے بہت شاندار بنایا تھا۔ شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی، لہذا گھر میں کوئی تنگ دستی نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سمجھدار خاتون تھی، اس لیے کفایت شعاری سے خرچہ چلاتی۔ وہ اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھی اور اس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لہذا فارغ وقت میں اس ہنر سے بھی اچھی رقم کما لیتی تھی۔ بیٹے تینوں بڑے تھے۔ جب وہ کمانے لگے تو خالہ کو ان کی شادیوں کا ارمان ہوا۔ بڑے بیٹے کے لیے بڑے شوق سے بہو تلاش کرنے لگی۔ یہ ایک جگہ سے انہیں لڑکی پسند آ گئی مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنی ہے، دوسری کے لیے بھی ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے دوسرے دونوں بیٹے بھی جوان ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی عادات اطوار بھی بہت اچھے لگے ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی تو بڑی سے بھی زیادہ خوش اخلاق تھی، لہذا خالہ نے سوچا کہ انہیں تو سال بعد دوسرے بیٹے کی بھی شادی تو کرنی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ دوسرے کا بھی ادھر ہی کر دوں۔ یوں دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پھر خالہ خوب ارمان پورے کر کے بہوؤں کو بیاہ لائی۔ بہوئیں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو تلپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو ٹھیک رہتی مگر پیچھے ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ماں باپ نے بھی ان کی آنکھیں ماتھے پر سجا لیں کہ ہماری بیٹیاں تو جو کرتی ہیں ٹھیک کرتی ہیں۔ تیسرے بیٹے نے بھی اسی گھر میں اب ضد لگا دی کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے۔ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ اب تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور پھر تینوں بہنیں مل کر ان کا جینا حرام کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو کافی سمجھایا مگر وہ تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ تبھی خالہ تیسرے کے لیے بھی اسی گھر سے بہو لے آئی۔ وہ ان میں سے 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب تینوں بہنیں کوئی کام نہ کرتی اور آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگی۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ نہایت ہی دل لگی سے چلاتی تھی، بہو کی ملی بھگت نے اسے درہم برہم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ کہاں ساس کہتی رہتی ہے کہ ابھی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، بلکہ ہمارے شوہروں کی کمائی پر تو بس ہمارا حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونی چاہیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ خالہ اکثر ہمارے گھر آ کر میری امی کو بہوؤں کی کارستانی سنایا کرتی تھی۔ جب یہ جھگڑے زیادہ بڑھے تو خالہ نادرہ نے اپنی اور بچوں کی عافیت اسی میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سگی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہٰذا انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ خالہ کے شوہر یعنی انکل بھٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہوئیں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انکل کا یہ دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر تھا۔ مکان کرائے دار سے خالی کروا لیا گیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ 5 مرلے کے اس گھر میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلے حصے میں 2 کمرے اور صحن برآمدہ اور اوپر کے حصے میں 2 کمرے کچن صحن اور واش روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اب وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، بس کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آ جاتے۔ نادرہ خالہ کو ان سے علیحدہ رہ کر دکھ تو ہوتا تھا لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش، بس انہوں نے اسی فارمولہ پر عمل کیا۔
बहुओं को तो उनका अपना घर में आना भी पसंद नहीं था। बस वो कभी ईद का त्यौहार या फिर पोते पोती की सालगिरह वगैरह पर चले जाते और हस्ब इस्तात उनके लिए खिलौने या तोहफे भी ले जाते। इन्हीं दिनों अंकल भट्टी मुलाजमत से रिटायर हो गए और अब पेंशन पर आ गए। वो सारी उम्र की जमा पूंजी से बस ये 2 मकान ही बना पाए थे और अब बुढ़ापा सर पर आ गया। दोनों मियाँ बीवी को अभी 3 बेटियों की शादियों की फ़िक्र थी और वैसे भी बूढ़े वालदैन के कंधों पर जवान बेटियों का बोझ बहुत भारी हुआ करता है। खुदा की करनी एक रोज़ खालू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शायद उनको दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल तक जाने की नौबत न आई और वो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनका हार्ट फेल हो जाने से इंतकाल हो गया। चंद दिन तो शोक में गुजरे। जब होश आया तो पता चला कि सर से साइबान उठ चुका है और ज़रिया आमदनी भी कोई ख़ास नहीं। बेटों से कोई उम्मीद नज़र ना आती। खाला सिलाई तो पहले ही करती थी और बेटियों को भी ये हुनर सिखा चुकी। अब गुजर बसर के लिए वो सब मिलकर सिलाई करती, जिससे घर का गुजारा कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन नादरा खाला बच्चियों की शादी की फ़िक्र में भूली जाती। इधर नालायक बैठे थे जो बीवियों के ग़ुलाम बनकर रह गए, लिहाजा उनसे भी इस सिलसिले में इन्होंने कोई ख़ास उम्मीदें नहीं लगाई। तभी इन्होंने सोचा कि ऊपर का हिस्सा जो खाली पड़ा है क्यों ना इसे किराए पर उठा दिया जाए। इस तरह एक मुस्तकिल ज़रिया आमदनी भी निकल आएगा। अब इन्हें किराए के लिए शरीफ और मुख्तसर कुंबे की तलाश थी। इस सिलसिले में महल्ले के कुछ लोगों से भी कहा। कुछ दिनों बाद इन्हें बतौर किराएदार एक मियाँ बीवी मिल गए, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे मगर बे औलाद थे, मगर काफ़ी शरीफ लगते थे। एक महल्लेदार ने उनका तारुफ खाला नादरा से करवाया था। ये लोग पेशावर से आए थे और पिंडी में इस शख्स यानी ज़मान खान का कारोबार था, लिहाजा वो शहर में मकान की तलाश में थे। यूँ मियाँ बीवी से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद खाला नादरा को ये लोग पसंद आए और इन्होंने इनको अपना मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। ज़मान खान की बीवी का नाम गिल्ले लाला था, जो कि बहुत ही मिलनसार और खुश अखलाक किस्म की खतून थी। दोनों मियाँ बीवी औलाद ना होने पर दुख तो करते मगर दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। ज़मान खान क्योंकि फ़्रूट का काम करता था, लिहाजा वो रात को घर आते थे, काफ़ी फ़्रूट लाते जो कि गल्ले लाला की ज़रूरत से ज़्यादा होते। तभी वो आधा फ़्रूट खाला नादरा को दे देती। इस तरह ज़मान खान जो भी खाने पीने की चीज़ें घर लाता वो ज़्यादा मिकदार में होती। उसकी बीवी इनमें से काफ़ी कुछ अपने मालिक मकान को देती थी। अगर कभी खाला इसे इतना तकल्लुफ़ करने से रोकती तो वो कहती, खाला जी रख लें, मेरे शौहर आपको अपनी माँ की जगह और आपकी बेटियों को अपनी बहनें समझते हैं। वो कहते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में हमसाए साझी होते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा ले आते। अगर कोई अच्छी चीज़ घर बनाती तो वो भी खाला के घर ज़रूर भिजवाती। ज़मान खान भी इन्हें माँ जैसी इज़्ज़त देता और इनकी बेटियों को अपनी बहनें कहता। यूँ जल्द ही मियाँ बीवी अपनी मालिक मकान और इनकी साहबजादियों से घुल मिल गए। इनकी बेटियां भी ज़मान खान को भाई कहकर बुलाती। खाला खुश थी कि इतने अच्छे किराएदार मिल गए। खाला अक्सर इन लोगों को अपनी निजी मसाइल भी बताती, शिकवा करती कि सगे बेटों ने बीवियों के चक्कर में माँ और बहनों को यकसर भुला दिया और बेबसी में माँ का साथ छोड़ दिया। तब ज़मान खान उनसे कहता, अम्मा जी अब मुझे ही बेटा समझ लें। यूँ खाला ने ज़मान खान के अच्छे अखलाक को देखते हुए उसे अपना मुँह मोला बेटा बना लिया। अब वो अपने तमाम मसले मसाइल इनको बताती और वह अक्सर इन मसलों को हल भी कर दिया करता। खाला अब अपने सभी दुख सुख इन मियाँ बीवी की गोद में डालकर खुद गोया हल्की फुल्की हो जाती। खाला अब बेटियों के रिश्ते की तलाश में थी, क्योंकि बेटों ने तो कह दिया कि हम तो अपने कारोबार में बहुत मसरूफ़ होते हैं, अम्मा तो खुद ही ढूंढ लो। एक रोज़ महल्ले की एक औरत के ज़रिए खाला की बड़ी बेटी सादिया का रिश्ता आ गया। उनको लड़की पसंद आ गई। खाला हर बात में ज़मान और उसकी बीवी से मशवरा करती। इनसे तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा घर और ठीक लड़का है तो सोच विचार किस बात की, रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। खाला कहने लगी, सोच विचार ये है कि लोग खाते पीते हैं, बेटी का जहेज़ भी बनाना है और शादी का ख़र्चा समझ नहीं आती, ये सब कहाँ से आएगा। ज़मान खान कहने लगा, अम्मा आपने मुझे बेटा कहा था ना, फिर ये बेटा आपके किस दिन काम आएगा। बस जो कुछ अंदाज़न किया है इसी से मुनासिब जहेज़ ख़रीद लें और बाकी की रकम मैं डाल दूँगा, कमी बेशी पूरी हो जाएगी। आप इस सब की फ़िक्र न करें, रिश्ता तय कर लें, वो किराए से काटता रहूँगा।
اس بیان سے خالہ کو کافی ٹھارس ملی اور وہ جیسے ہی اٹھی خدا کا شکر ادا کیا ایسا اچھے کرایہ دار ملا تھا۔ کسی بیوہ کو ایسے مسائل میں کوئی سہارا دے وہ کیوں نہ مشکور ہو۔ اب جہیز کا سامان خریدنے کا مرحلہ تھا۔ خالہ نے غلے لالا سے کہا بیٹی سامان وغیرہ کی خریداری میں تم بھی ساتھ چلو کیونکہ مجھے تو خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں، مل کر مشورے سے خریدیں گے، اچھا رہے گا۔ غلے لالا کہنے لگی خالہ جی ہماری پسند یا ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے، آخر اس کی چیزیں ہیں تو اسی کی پسند سے ہونی چاہیے۔ سعدیہ کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ سعدیہ ایک روز تو برتنوں وغیرہ کی خریداری کے لیے ماں اور غلے لالا کے ساتھ بازار گئی۔ اگلی بار جب کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا تھا تو ماں کہنے لگی میں تو بازار میں اتنا چل پھر نہیں سکتی، غلے لالا بیٹی آج تم اور سعدیہ چلی جاؤ۔ جب وہ جانے کو تیار ہو رہی تھی تو دوسری دونوں بہنوں نے بھی فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گی۔ باجی ہمیشہ کپڑوں کے معاملے میں ہمارے مشورے اور پسند کو اہمیت دیتی ہیں، انہیں خود اچھے کپڑے تو خریدنے آتے نہیں، ہر دفعہ ہماری پسند کے ہی پہنتی ہیں۔ ماں نے کہا اچھا تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلی جاؤ۔ یوں تینوں بہنیں غلے لالا کے ہمراہ جہیز کے کپڑوں کی خریداری کو نکلیں۔ زمان نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہم ویگن پر جائیں گے، تم لوگ ویگن میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، ایسا کرو تم لوگ بس اسٹاپ تک چلو اور میں اپنے دوست کو گاڑی لے کر استدعا کروں گا، اگر مجھے گاڑی مل جاتی ہے تو پھر میں بس اسٹاپ پر آ جاؤں گا، واپسی میں آپ لوگوں کے پاس خریدا ہوا سامان جو بھی ہوگا لہذا گاڑی ہوگی اتنی آسانی ہو جائے گی۔ برقع پہن کر یہ چاروں خواتین بس اسٹاپ پر پہنچی۔ خالہ نے رقم غلے لالا کو دے دی کہ تم اسے اپنے پرس میں رکھنا، یہ بچیاں ہیں کہیں گرا ہی نہ دیں۔ اب وہ چاروں بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی تھیں، تبھی زمان خان اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست ہی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ زمان خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بیوی سے کہا شکر ہے گاڑی مل گئی، بس پر خوار ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ غلے لالا بھی ہمراہ تھی لہذا تینوں لڑکیاں بھی بلا تامل اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ زمان خان برابر نشست پر آگے بیٹھا تھا، اس کا ساتھی کار ڈرائیور کر رہا تھا اور چاروں پیچھے ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہوئی تھی، انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو سعدیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی اجنبی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ اس نے چونک کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر زمان خان نے کہا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں، تم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے خریدنے ہیں، وہاں کچھ دکانیں میرے واقف کاروں کی ہیں جہاں سے کپڑے سستے اور اعلیٰ درجے کے ملیں گے، ہم لوگ کم پیسوں میں عمدہ خریداری کر سکیں گے۔ میرے یہ دوست جو ساتھ ہیں ان کی وہاں کپڑا مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بچیاں تھیں، وہ خوش ہو گئیں کہ زمان بھائی ان کے خیر خواہ ہیں لہذا ان کا اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی ساتھ ہے تو خطرہ کس بات کا؟ دونوں میاں بیوی کے ان کے ساتھ تعلقات ہی اتنے اچھے اور ہمدردانہ تھے کہ کسی قسم کا شکوہ شبہ تو لڑکیوں کے ذہنوں میں آیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور پھر زمان خان ان کو اندر لے گیا۔ زمان خان نے ان سے کہا کہ لمبا سفر کر کے سب تھک گئے ہوں گے، اس لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں پہلے آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے، اس کے بعد پھر خریداری کو چلتے ہیں، اور خریداری میں بھی ہمیں کون سا زیادہ ٹائم لگنا ہے کیونکہ ہم نے تو میرے دوست کی دکانوں سے ہی خریداری کرنی ہے جہاں ہمیں مناسب ریٹ پر اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ان سب کو ایک کمرے میں بٹھایا، کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور پھر کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا۔ غلے لالا واش روم میں فریش ہونے لگی، آتے ہی اس نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لو تاکہ پھر بازار چلیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، سفر کے بعد بھوک تو سب کو محسوس ہوتی ہی ہے۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں اور غلے لالا اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگیں جس کی کھڑکی اس کمرے کے پاس ہی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم لوگ کھاؤ میں بس آ رہی ہوں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب انہوں نے غلے لالا کو پکارا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا
وہ 3 بار پکارنے پر بھی آگے سے صرف خاموشی تھی۔ تبھی ایک بہن نے کمرے سے باہر جھانکنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا باہر سے تو کنڈی لگی ہے۔ اب وہ تینوں پریشان ہوئیں، یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف سے آئی، اسے کھول کر جھانکا۔ وہاں غلے لالا یا اس کا شوہر تو نہ تھے مگر باہر ایک ملازمہ موجود تھی۔ اس ہٹی کٹی ملازمہ نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جن لوگوں کو تم آوازیں دے رہے ہو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں اور اب تم لوگ ہیبت خان کی قید میں ہو۔ وہ کل یہاں آئے گا تو ہی تمہیں کھولے گا۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھ جاؤ یا سو رہو۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کی جان نکل گئی۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ زمان بھائی اور غلے لالا نے ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ یہ سوچ کر دل کو سمجھانے لگی کہ شاید وہ تھوڑی دیر کو کہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر بھی پشاور میں ہے۔ ان کے ہاں رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے انہی سے ملنے گئے ہوں۔ بس اسی انتظار میں شام سے رات ہو گئی مگر ان لوگوں کا نہ آنا تھا سو نہ آئے۔ در حقیقت ان کا تعلق بردا فروش لوگوں سے تھا اور ایک نہیں 3 جواں سال خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملازمہ سے منت سماجت کی کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے مگر وہ ایسے سخت مزاج تھی، ان پر ترس کھانے کی بجائے انہیں خوب باتیں سنا دیں اور کہنے لگی اب ہیبت خان ہی تم لوگوں کو آ کر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اب تم لوگوں نے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی رہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے انتظار کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں، ماں کی فکر بھی کہ نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو ہیبت خان آ گیا۔ وہ بے حد کڑک اور ظالم قسم کا شخص تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھی انہیں وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کبھی اپنے گھر لوٹ نہ سکیں گی، اپنی ماں سے کبھی نہ مل سکیں گی، کیونکہ انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے جب بردہ فروش لڑکیاں اور بچیوں کو آگے بیچنے کے لیے دوسرے ملک سمگل کرتے تھے۔ اور پھر کبہ خانوں کے واقعات تو عام ہیں، آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ رات گہری ہوئی تو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، نہ جانے وہ لوگ کون کہاں لے جا رہے تھے، جو کہ اسلحے سے لیس تھے اور تعداد میں کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بیچاری تو بے بس تھیں اور خوف سے ایک لفظ نہ نکال پا رہی تھیں اور کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ ادھر جب رات ہو گئی مگر بیٹیاں گھر نہ لوٹیں تو خالہ نادرہ کو تشویش ہوئی۔ اس دور میں موبائل فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا وہ زمان خان کو فون بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بار بار گیٹ کے چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی نہ جانے غلے لالا اور زمان خان کو کدھر شاپنگ کروانے لے گئے ہیں۔ رات ہو گئی مگر بیٹیاں نہ لوٹیں اور نہ کرایہ دار۔ اب وہ سوچنے لگی کاش میں انہیں اکیلے نہ بھیجتی، خود ساتھ چلی جاتی۔ خالہ بیچاری پچھتانے اور ہاتھ ملنے لگی کہ 3 بیٹیاں غائب تھیں اور نہ ہی کرایہ دار میاں بیوی کا ہی کوئی پتہ تھا۔ ان کے دل میں بار بار یہ گمان آ رہا تھا کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو۔ رات کے 12 بج گئے مگر کوئی واپس نہ لوٹا۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کو بھی اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ان پر برس پڑتے کہ ماں تم نے انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ایک طرف تو انہیں بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی، دوسری طرف یہ خوف آ رہا تھا کہ بیٹوں کو کیا جواب دوں گی۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہو گئی۔ خدارا کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ان کے پیروں تلے زمین کھسکی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ دوڑی ہوئی کبھی پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئی مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کر سکتا تھا۔ ہر کسی نے کہا کہ شام تک انتظار کرو، اگر شام تک نہیں آتی تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھا۔ وہ پل پل مرتی جیتی تھی اور جوان بیٹیوں کو لوٹ آنے کی دعائیں کرتی۔ جب اس روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئی اور ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ بہویں تو ساس سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کروانے گئے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہے۔
اور کچھ دن تو بس ٹرکاتی رہی۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی، لڑکیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا کسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کی 3 جوان سالہ غیر شادی شدہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہوں، جس بیوہ نے دن رات محنت کر کے عزت کی زندگی بسر کی ہو، آخری عمر میں شقی القلب کرایہ دار نے اعتماد کی فضا بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام چڑھا دیا تھا۔ خالہ کو تو ابھی یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کہیں پھنس چکے ہیں۔ ہمیں بھی انہی دنوں معلوم ہوا کہ نادرہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکریں مارتی، مگر ٹکریں مارنے سے تو صرف اپنا ہی ساری زخمی ہوتا۔ خالہ نے گلی گلی کی خاک چھان لی، مگر ان کی بیٹیوں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تمام محلے والے تسلی دیتے تھک گئے، مگر ان کی تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخرکار ان کی غمساری کر کے تھک ہار گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخر انہیں روزی بھی تو کمانی تھی۔ کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ان کے پاس اتنا پیسہ سرمایہ نہیں تھا۔ ایک روز اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر پر ایک خط لا کر دیا، جسے خالہ ہی نے وصول کیا۔ شاید کہ ان کی آہ بکا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ خط ان کی درمیان والی بیٹی زینب کا تھا۔ اس نے اس میں تمام احوال ماں کو لکھے تھے کہ کیسے زمان خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے بردہ فروش لوگوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے سعدیہ باجی اور ماریہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں اسے شاید پسند آ گئی کہ اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی گئی تھی۔ اب میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ شاندار گھر میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج میں اسی کی اجازت سے آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں۔ اسی نے یہ خط آپ کو ارسال کیا ہے، لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے کے لیے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ وہ دوسرے ملکوں کے قبہ خانوں میں پہنچ گئی ہیں۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو معلوم، مگر ظالم غلے لالا اور زمان خان نے چند ٹکوں کی خاطر ہمارے ساتھ بہت برا کیا، خدا اسے جہنم رسید کرے۔ خط میں زینب نے اپنا نام و پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزے کی دشواری یا کچھ دوسرے مسائل کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور خود اسے وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنسو بھری آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئی اور زینب کا خط دکھا کر کہنے لگی کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، خدا کے لیے اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی کوشش کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کراؤ۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے خط پڑھا تو ان پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بھیج کر۔ افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی اثر رسوخ، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا۔ اس کا بوجھ ان کا کمزور دل سہ نہ پاتا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں تنہا رہ رہی تھی۔ بیویوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ بیٹے والدین کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج پھر بھی برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق ستائش نہیں ہوتے۔
معاشرے کا فرض ہے وہ اس قسم کے خود غرض اور اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے المیہ تو جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ، والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کس طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔